الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو بھی رنگ گلاب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کرے مومن، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد اور ثنا اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے حد درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام ہی ناظرین کو خلوص دل کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہاں تک کہ قادیانی وہ بھی کبھی اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا بلکہ مسلمان کہتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو آج میں اسلام کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جب علماء کرام جلوہ فرما ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین کا خزانہ ملے گا کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام پھیلا کیسے، اسلام آج اتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہم کسے حقیقی مسلمان سمجھیں، حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام اول سے آخر دیکھیں، انشاءاللہ علم دین کا بہت بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ لگے گا۔ ناظرین، آج کے اس ٹرانسمیشن کا آغاز شروع سے آخر تک جو ہمارا انداز چلا آ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری حافظ عاصم مصطفی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شناخواں ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست، اچھے بھائی جناب حافظ بلال رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ دعائیں آپ کی، آپ سنیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ابھی بلال بھائی سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ بلال بھائی، آج کیا سنا رہے ہیں ہم؟ آج مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام ہے، مشہور معروف کلام ہے۔ واہ تنم فرسود اجا پاراز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولانا جامی علیہ رحمہ کا کلام، تنم فرسود اجا پاراز ہجرا یا رسول اللہ، بہت ہی خوبصورت اور مستند اور مقبول کلاموں میں سے ایک کلام مولانا جامی کا ایک کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ دلم بشمردہ باراز سیاہ یا رسول اللہ ذکر دا خوش غیرانہ ذکر دا خوش غیرانہ سیاہ شد روز سیانہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ اچو بازو شفاعت چو بازو شفاعت کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ چو سوئے مرگزر آری چو سوئے مرگزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ تنا فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا سیاں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مولانا جامی علیہ رحمہ کا یہ کلام تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ مقبول کلام ہے۔ ناظرین کرام، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ شاعر اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے، عشق میں ڈوب کر لکھتا ہے، اور کچھ کلام اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں کہ جب شاعر اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور وہ اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ کئی زمانے بعد بھی اگر اسے کوئی پڑھتا ہے تو وہ کیفیت وہیں پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہی مقام اس کلام کو بھی حاصل ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، جزاک اللہ دونوں احباب کا۔ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام ہوں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले पीरी को वो ताज़ा शबाब देते हैं, खुश्क शाखों को बिरंगे गुलाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न करें मोमिन, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। एक बार मोहब्बत से मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। नाज़रीन किराम, हम्द व सलात के बाद अल्लाह जल्ल व अला की हम्द और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को बेहद दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम ही नाज़रीन को रौनक रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं और आज मुक़्तदर और जय्यद उलमाए किराम और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो मौजू एक अजीम अहमियत का हामिल है। आज मैं और आप हम सब एक दूसरे को और बल्कि अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तो इस्लाम होता क्या है, इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम की कितनी ब्रांचेस हैं, इस्लाम है क्या, इस्लाम फैला किस तरह, इस्लाम पर अमल बंदा किस तरह करे। इंशाअल्लाह ये शरई रहनुमाई और नसीहत आमोज़ बातें इंशाअल्लाह उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम से लेंगे। नाज़रीन कराम, तारुफ की तरफ चलता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्याज़ सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा अदनान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत मिज़ाज करामी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्तियान कराम का कि अपने कीमती लम्हात में से आपने वक्त निकाल कर हमें अपना वक्त दिया। अल्लाह ताला आप दोनों को दारैन की बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों का साया चरखे अहले सुन्नत पर सलामत रखे। नाज़रीन किराम, सवालात की जानिब बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, आप क्या फरमाते हैं कि इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम के नतीजे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस्लाम के बारे में जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें तालीम देता है कि इस्लाम का माना है इताअत, इस्लाम का माना है फर्मा बरदारी, इस्लाम का माना है गर्दन झुकाना। तो इस्लाम का माना गर्दन झुकाना, इस माने की तसरीह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब उनके रब ने उनसे कहा अस्लिम, गर्दन झुका लो, तो क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मैंने इस गर्दन झुका ली उस रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो इस्लाम का माना गर्दन झुका लेना, इस्लाम का माना सर तस्लीम खम कर लेना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के आगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़रमान के आगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकामात के आगे अपने सर को तस्लीम कर लेना, सर तस्लीम खम कर लेना और गर्दन को झुका लेना, ये इस्लाम का माना है। इसी को इस्लाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया। किबला मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब, मुसलमान को कैसा होना चाहिए, इस्लाम के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लोगों की इस्लाह के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें ख़ुद भी नेक आमाल पर अमल करने और दूसरों को इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने जो सवाल किया, इससे पहले जो कबल अल्लामा साहब ने इस्लाम की तारीफ़ बयान फरमाई, उस पर मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। देखिए, आप जितना भी डिक्शनरियाँ हैं, कुतुब हैं, उनको अगर आप उठाकर देखते हैं कि मुस्लिम का माना क्या है, मुस्लिम कहते किसे हैं, दरअसल अगर हम इस माने पर ही गौर व फ़िक्र करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि मुस्लिम कहते ही किसे हैं और मुसलमान कौन होता है। तो आप अगर डिक्शनरी उठाकर देखें तो मुस्लिम का माना है, मुस्लिम कहते हैं उस ऊँट को जिसकी नकील मालिक के हाथ में हो, मालिक जिस तरह चाहे उसको घुमाता जाए और वो वैसे चलता जाए। तो जो ऊँट मालिक के हाथ में हो, जिसकी नकील मालिक के हाथ में हो, उसको मुस्लिम कहते हैं। तो इससे पता ये चला, जो कलिमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, गोया कि वो अपनी रस्सी रब के हाथ में सुपुर्द कर देता है,
گویا کہ وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سپرد کر دیتا ہے کہ اے رب اب میرا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے، اے رب جیسا تو چاہے گا، جیسا تو فرمائے گا، اے پیارے حبیب جیسا آپ فرمائیں گے میں ویسا عمل کروں گا۔ تو جیسا جیسا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا یہی اسلام ہے، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے اس کی تعریف سنی ہے کہ مسلم کہتے ہی اسے ہیں اس اونٹ کو جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور مالک جیسا چاہے اس کو پھیرتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں عطا فرمائیں اس کو لے لو اور جن کاموں سے تمہیں منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ اب اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ان کو کرنا اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ان سے رک جانا، یہی اسلام ہے۔ اب اسلام کی شاخوں کے بارے میں آ جائیں، اسلام کس طرح پھیلا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی مکے کے اندر گزاری ہے اور لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ تمام مشرکین مکہ، تمام کفار مکہ، تمام لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کے اخلاق سے متاثر تھے۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ اور مدینہ، اے مکہ کے مسلمانوں، اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ 40 سالہ زندگی حضور کی ان کے درمیان ہے، حضور کے اخلاق ان کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سن کے اسلام نہ لائے۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر اسلام تلوار کے ذریعے ہی آگے پھیلا ہے۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تلوار نہ اٹھائیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے دین پھیلائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے پیارے حبیب آپ جہاد کریں اور مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دلائیں۔ تو جہاد اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش تقریباً 38 جنگیں حضور نے خود لڑی ہیں۔ تو پیارے آقا کا جنگ لڑ کر یہ بیان فرما دیا کہ اسلام اخلاق کے ذریعے بھی اور جہاد کے ذریعے پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی۔ ایک سوال علامہ صاحب سے کر کے وقفے پہ جائیں گے، پھر وقفے سے جب واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضرت علامہ صاحب، اللہ جل وعلا نے اسلام کو ہی کیوں پسند کیا؟ اس کا جواب لیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ عدنان چشتی صاحب کی جانب ہم ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے، حضرت اسلام کو ہی رب نے کیوں پسند کیا؟ اللہ نے اسلام کو ہی کیوں پسند کیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کا دین ہے کہ جب ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ دنیا کے اندر اسلام ہی کو پھیلانے آئے، اللہ کے نام ہی کو پھیلانے آئے، دین کو ہی پھیلانے آئے، فطرت کو پھیلانے آئے، وہ جھوٹ، دغا بازی اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے آئے، اور یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اسلام کو پسند فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ دین کی جو ہے وہ بنیاد کو، جڑ کو کاٹ دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو اختیار کرے گا تو اس سے یہ دین قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ کہ دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ تو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسند کیا کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب جواب ارشاد فرمایا مفتی صاحب۔ بہت اہم سوال، ناظرین کرام، مفتی صاحب سے جو سوال کرنے لگا ہوں وہ بہت اہم سوال ہے کہ دور حاضر کے اندر جتنے فتنے ہیں اور جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کل دنیا کی حالت کیا تھی؟ یہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا؟ اسلام سے پہلے کیا حالات تھے؟ اس حوالے سے تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے جو ہے وہ امت کی کیا حالت تھی۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ اسلام سے پہلے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے عرب کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اور جو زیادہ مالدار تھا لوگ اس کو مانتے تھے، غریب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جو جتنا مالدار تھا وہ اتنے اپنے ماتحت کو دباتا تھا، اور عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت کو سب سے گھٹیا ترین چیز سمجھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے عورت کو استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے تو لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نبوی ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو مقام دیا۔ آج جو نام نہاد عورتیں آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے پہلے ان کا کیا مقام تھا۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ یہ اسلام نے دیا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں میری وہ آزادی رائے والی بہنیں کہ جو کہتی ہے کہ ہمیں آزادی ملے، ہم اپنے مرضی کریں، دراصل بات یہ ہے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ جو رب نے فرمایا، جو احکامات نازل فرما دی اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو شریعت مطالعہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اب ہمارا تمام عمل شریعت کے دائرے میں ہوگا، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عورت کو عزت و مقام عطا فرمایا کہ پہلے اس کا کوئی مقام نہیں تھا، عزت کوئی نہیں تھی، اہمیت کوئی نہیں تھی۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو یہ مقام دیا، عورت کو یہ عزت و مرتبہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اس کی عزت و تکریم کر کے پیارے آقا نے بتایا کہ ماں کی کیا شان ہے اور ماں کی کیا عزت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلانے والی ماں ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ تشریف لاتی حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے لیے۔ اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، بیٹی کی تربیت یوں فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو جب تشریف لاتی تو ان کے پیشانی کو چومتے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ اسلام نے عورت کو شان دی، عزت دی ہے، جبکہ اس سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے لوگ کفر کے اندر تھے، لوگ جو ہے وہ شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام برائیوں کو مٹا دیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جلوہ گر ہوا تو پھر ساری برائیاں ختم ہو گئی اور ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اور مختصر اور جامع گفتگو فرمائی قبلہ مفتی صاحب نے، اللہ تعالیٰ دارین کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک سوال قبلہ علامہ صاحب کی طرف پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسلام کیسے پھیلا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ نبی کے کردار سے پھیلا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا کر صحابہ نے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اس شجر کو جو ہے وہ آبیاری کی ہے اپنے کردار کے ذریعے سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کافروں سے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم اس بارے میں عقل نہیں رکھتے کہ میں عمر کا ایک عرصہ تمہارے درمیان رہا ہوں اسلام کی تبلیغ سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے؟ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف مائل کیا، کس ذریعے سے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار اپنایا کہ آپ کی زندگی کے اندر جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے آپ کو جو کافر تھے وہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے آپ دیکھیں جنگوں کے معاملات کے، قیدیوں کے معاملات آپ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں کتاب ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الجہاد پورا بھرا ہوا ہے اس حوالے سے کہ قیدیوں کے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ارشاد فرمائے ہیں اور کیسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے۔ کہ جہاں جنگ بدر کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ قیدیوں کے ساتھ اختیار فرمایا کہ وہ مجبور ہو گئے اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے اور مسلمان ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ضرورت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے حکم سے تلوار بھی اٹھائی اور پہلے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ جیسے علماء کا سایہ چرخ اہل سنت پر سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، رونق رمضان کے ساتھ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام کے حوالے سے بہت اہم گفتگو علماء کرام اور مہمانان ذی وقار سے چل رہی تھی۔ ناظرین کرام، اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں وہ سوال ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور شاید بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ اس کی سوال یہ ہے قبلہ مفتی صاحب کہ آج کل کے دور میں میں اور آپ یعنی ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا حقیقی طور پر مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا واقعی مسلمان ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قرب قیامت جو ہے وہ اندھیری رات کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے جس میں لوگوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج یہ پرفتن دور آ چکا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، میں اسلام کا پرچار کرنے والا ہوں، اور میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، اسلام کی ٹھیکیداری کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن ہم حقیقی مسلمان کہیں گے کسے؟ ہم حقیقی مسلمان اسے کہیں گے جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو۔ آج کچھ نام نہاد لوگ وہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ چلا رہے ہیں۔ یہ کیسی ریاست ہے کہ جس پر وہ تو نہ خود اسلام پہ عمل کرنے والا ہے، ہمارے عوام بھی ایسی بیوقوف ہے کہ ان لوگوں کو منتخب کرتی ہے جنہیں دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، جن کے اندر جو ہے وہ دین کی محبت نہیں ہے، جن کے اندر جو ہے وہ کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسلام کی روشنی کو نہیں جانتے، جو نماز سے دور ہے، جو روزے سے دور ہیں، جو اپنے چہرے پہ سنت کو سجانا معذاللہ معیوب سمجھتے ہیں، اور ہماری عوام پھر ان کو منتخب کرتی ہے، اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے عاشق رسول ہیں، ہم دین زیادہ سمجھتے ہیں، تمہیں کیا پتہ؟ دراصل دین اور دین اسلام اصل حقیقت مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق پابند کر دے، جو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالے، جیسا شریعت کہتی ہے ویسے عمل کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے
لوگوں کو منتخب کریں اپنی رہنمائی کے لیے جو صوم و صلات کے پابند ہوں، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوں، جو دین سے محبت کرنے والے ہوں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت سے محبت کرنے والے ہوں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس پرفتن دور کے اندر ہم صحیح مسلمان اسے کہیں گے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی پہرے داری کرنے والا ہے۔ ہم صحیح مسلمان اسے کہیں گے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا ہے۔ ہم صحیح مسلمان اسے کہیں گے جو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے۔ ہم صحیح مسلمان اسے کہیں گے جو شریعت کے دائرے کار کے اندر رہنے والا ہے۔ شریعت کے دائرے کار کے اندر اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں، شریعت کے دائرے کار کے اندر مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گورنر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق فراہم کریں۔ یہاں حقوق فراہم کرنے کی بجائے ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ فقط مال کمانے کے لیے، دنیاوی منصب اور مرتبہ کمانے کے لیے، دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، مغربی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ ارے تمہارا عشق کیسا عشق ہے؟ جب حضور کی ناموس پر بات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک هم الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اولئک هم الاذلین، وہ سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں جنہیں قرآن کہہ رہا ہے حضور کی گستاخی کرنے والے ذلیل ہیں، اور جو ان کو سہولت دینے والا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، جو گستاخوں کو سپورٹ کرنے والا ہے وہ بھی ان زمرے میں آتا ہے، وہ بھی دنیا کے سب سے بدترین اور ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کیوں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا آقا و مولا ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آ گیا، وہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کی شان میں لکھا کہ حضور کے در سے جو پھرا وہ در بدر پھرتا رہتا ہے، لیکن یہ کرامت اور یہ عملی طور پر آج کے اس دور میں ظاہر بھی ہے کہ جنہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غداری کی ہے وہ کیسے رسوا ہو رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ان کو کیسے جوتے پڑ رہے ہیں، کیسے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں میرا رب آگے کرتا کیا ہے ان کے ساتھ، جس نے بھی پیارے آقا علیہ السلام، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من آدا ولیا فقد اذنتہ فی الحرب بالحرب، جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو جو حضور کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالے اللہ تو پھر اس کو ذلیل و رسوا کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت کا یہ شعر حقیقتاً حضور کے حوالے سے، لیکن کرامتاً یہ امام اہل سنت کی طرف لوٹ آیا ہے کہ دور حاضر کے اندر جس نے، یہ علماء تشریف فرمائے، جو مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے انحراف کیا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا شیخ الاسلام کے لانے والا ہو، چاہے وہ جتنا بڑا حجت الاسلام کے لانے والا ہو، یاد رکھیے گا حجت الاسلام صرف امام غزالی کی ذات ہے، حجت الاسلام صرف مولانا حامد رضا خان صاحب کی ذات ہے۔ لہذا جتنا بڑا شیخ الاسلام کے لانے والا ہو، جتنا بڑا حجت الاسلام کے لانے والا ہو، وہ گمراہ اور بددین ہوا ہے۔ اگر اس دور کے اندر کوئی راہ نجات ہے، کوئی ذریعہ نجات ہے، وہ صرف مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں۔ علماء کرام کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمر خضری عطا فرمائے۔